إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلى آخر الحديث۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اور اللہ کے نزدیک انشاءاللہ یہ مقبولیت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے جتنی جلد ممکن ہو مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق دی، اور اس موقع سے دین کی، قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا تاکہ ہم انہیں اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں، ان سے سبق لے سکیں، ان کو اختیار کر سکیں، اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی زیادہ سے زیادہ صراط مستقیم پر، دینی تعلیمات پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزر سکے۔ حضرات، میں نے قرآن مجید کی جو آیت ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ناحق طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، نہ استعمال کرو۔ ہاں یہ کہ وہ تجارت ہو، کاروبار ہو، آپسی رضامندی کے ذریعے سے ایک کا مال دوسرے کے پاس جا رہا ہو تو اس کی اجازت عنایت فرمائی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ توجہ دلائی اہل ایمان کو، سورہ نساء کی آیت ہے کہ اسلام میں عقیدے کی، عبادات کی، اخلاق کی، گھریلو رہن سہن اور معاشرت کی جیسے اہمیت ہے، ویسے معاملات کی بھی بہت زیادہ اہمیت، اور معاملات ایک ایسی چیز ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 282 ہے، جسے آیت مداینہ کہتے ہیں، سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی۔ وہ آیت توحید یا نماز یا اخلاق کے بارے میں نہیں ہے، وہ آیت آپس میں قرض کے لین دین کے سلسلے میں، اور اس بارے میں ہے کہ کسی سے ادھار خرید و فروخت ہو تو اس سلسلے میں اسلام کے کیا آداب ہیں، کیا ہدایت دی گئی ہیں، کیا احتیاط برتنی چاہیے، کیسے گواہ بنا لینا چاہیے، اسے لکھ لینا چاہیے، ایک تعلیم دی گئی ہے، اسے واجب نہیں قرار دیا گیا، لیکن دونوں کے دلوں کی تشفی کے لیے، اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے یہ سبق دیا گیا۔ تقریباً 12 احکام اس ایک آیت کے اندر بیان کیے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ آپس میں کوئی بھی معاملہ ہو اس میں وضاحت ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو شبہ رہ جائے، شک رہ جائے، ملنے نہ ملنے کے بارے میں انسان کے دل میں کھٹکا لگا ہوا ہو، اور وہ کوئی خیر کا کام کر کے بھی اندر سے پریشان ہو، اور اسے اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے اور جس نیت سے کیا ہے اور جو اس کی حیثیت ہے کہ میں نے قرض دیا ہے کسی کو یا ادھار کوئی معاملہ کیا ہے،
تو کیا یہ معاملہ سچائی کے ساتھ جیسے زبان دی گئی ہے اس طریقے پر یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچے گا، یا یہ مشکوک طور پہ ختم ہو جائے گا؟ اور بسا اوقات پھر لوگوں کو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو کیا میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، اس لیے کہ قرض کی وہ رقم واپس ملنے والی تو نہیں ہے۔ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، یہ اسی وجہ سے کہ معاملات کے اندر دینے والے کے یہاں بھی ایک طرح کی شرم حضوری ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے کہ میں کسی کو قرض دے رہا ہوں، کوئی معاملہ کر رہا ہوں یا ادھار معاملہ ہو رہا ہے، کوئی بھی مالی معاملہ آپس میں ہو رہا ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، باپ بیٹے کا تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے کہ اس کو لکھا جائے، گواہ بنایا جائے، یا اس سلسلے میں کسی کو اتنا زیادہ بار بار فورس کیا جائے۔ تو کیوں نہیں ہم اسی طرح سے اس معاملے کو کر لیں؟ لیکن جب بات خراب ہو جاتی ہے، وعدے کے مطابق کام نہیں کیا جاتا ہے، اس وقت ڈور وہاں جا کر الجھتی ہے کہ انسان اگر سلجھانا بھی چاہے تو نہیں سلجھا سکتا، اور پھر اتنے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں انسان کے اندر ایسے غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اس کے کسی بھی خیر کے کام کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے چونکہ معاملات بہت ہی نازک چیز ہے، اس کا تعلق بندوں کے حق سے ہے، اگر کوئی معاف نہ کرے، جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کرتا ہے تو وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ انسان نمازیں اگر اس کی قضا ہو جائیں تو وہ دوسرے وقت میں قضا کر لے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں قضا کی جائیں، لیکن تلافی کی شکلیں ہیں۔ نماز قضا ہو گئی، کوشش کے باوجود وقت نکل گیا تو ہم قضا کر سکتے ہیں نماز کی۔ یہاں تک کہ اگر زندگی میں قضا نہیں کر سکے اور وہ نمازیں میرے ذمے رہ گئیں تو اپنے ورثہ کو ہم وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ میرے مال میں سے اتنا فدیہ نکال دینا، جیسے روزے کا فدیہ ہوتا ہے ویسے نمازوں کے بھی فدیے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آخری حل موجود ہے اس کا، جو اللہ کے حق کی جو چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے۔ لیکن بندوں کے حق کا جو مسئلہ ہے اس میں انسان لاکھ توبہ کر لے، لیکن جس کا حق ہے اگر اس نے معاف نہیں کیا تو ہماری عبادتیں، ہماری چاشت کی نمازیں، اشراق کی نمازیں، تہجد کی نمازیں، اور ہمارے خیر کے سارے کام اور صدقے اور خیرات اور دعوتیں اور ایصال ثواب اور نہ جانے کیا کیا جو انسان ہر وقت کرتا رہتا ہے اور بڑا نام بھی کماتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ صاحب بہت خرچ کرتے ہیں، تحفے بانٹتے ہیں، لیکن جس کا حق ہے وہ تو آپ نے دیا ہی نہیں، جو پہلے کرنے کا کام تھا وہ آپ نے نہیں کیا۔ اسی لیے بعض بزرگان دین کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے تحفہ پیش کیا، مٹھائی لے کر آئے ان کے پاس، اور چلتے وقت کہنے لگے کہ حضرت دعا کیجئے گا کہ قرض میرے ذمے بہت ہو گیا ہے، میرا قرض ادا ہو جائے۔ تو انہوں نے مٹھائی اس کی طرف پھینکنے کے انداز میں واپس کیا کہ تمہارا قرض واپس نہیں ہو سکا ہے اور تم مٹھائی تقسیم کر رہے ہو، تمہیں پہلے 2 پیسے بچا کر جو تمہارے اوپر اصل فرض ہے، ذمہ داری ہے، تمہارا واجب ہے، تم اسے ادا کرو، اس کے بعد دعوتیں کرو، اور اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس کے بعد صدقہ خیرات کرو، جو تمہاری اصل ذمہ داری ہے اسے پہلے پورا کرو۔ اسی طرح سے ان چیزوں کی، معاملات کی صفائی کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے انسان کی عبادتوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی سرے سے۔ عبادت پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اس کی جو نمازوں کی ذمہ داری، روزوں کی، زکوٰۃ کی، وہ پوری بھی ہو رہی ہے، لیکن اجر و ثواب پر فرق ضرور پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی دعائیں معلق کر دی جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ بہت پاکیزہ ہے، ہر نقص سے، کمی سے، کمزوری سے وہ پاک ہے، بہت بلند ہے، اور وہ چیزیں بھی ایسی ہی قبول کرتا ہے جو بڑی پاک اور پاکیزہ ہوں، وہ ناجائز اور حرام چیزیں قبول نہیں فرماتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین
بما امر به المرسلین، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی 2 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ ایک آیت جس میں رسولوں سے خطاب کیا گیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو اور اے نبیو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، نیک عمل کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ اور اچھی صاف ستھری چیزیں کھاؤ، تم حرام چیزوں میں سے، ناپاک چیزوں میں سے مت استعمال کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، جو بڑا لمبا سفر کر کے آ رہا ہے دور دراز سے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ حج کے سفر سے آ رہا ہے یا زیارت مدینہ کے سفر سے آ رہا ہے، دور دراز سے آ رہا ہے، کوئی اچھا کام کر کے آ رہا ہے، اور اشعث اغبر، اس کے بال بالکل پراگندہ ہیں، الجھے ہوئے ہیں، غبار سے اور ڈسٹ سے، گرد سے اس کا کپڑا بھرا ہوا ہے، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہت ہی دیوانہ وار حاضر ہے، وہ کوئی اہتمام نہیں کر سکا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ طویل سفر سے آنے کے بعد اور اچھے کام کرنے کے بعد یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور بہت ہی عاشقانہ انداز میں اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، اور ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، حضور نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پوشاک حرام، تو اتنی کیفیتوں کے ساتھ اور اتنے نیک اعمال کے بعد بھی وہ اللہ کے سامنے عاشقانہ انداز سے دیوانہ وار لپک کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اس کا لباس حرام، وغذی بالحرام، اس کے جسم کا گوشت پوست جس کو غذا مل رہی ہے حرام سے مل رہی ہے، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ حضور نے فرمایا فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، أَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ صرف یہی نہیں ہے حرام کہ تم سود نہیں کھاتے، تم انٹرسٹ یوزوری میں ملوث نہیں ہو، تم گیمبلنگ میں ملوث نہیں ہو، تم جوئے میں ملوث نہیں ہو، تم بیٹنگ نہیں کرتے، تم رشوت میں ملوث نہیں ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت دی کہ امانتوں کا خیال رکھا جائے، امانتوں کا خیال رکھا جائے، کون سی چیز کس کی ہے معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں مشترکہ طور پہ لوگ رہتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، امن بھائی چارے کے ساتھ، بھائیوں میں اتنی محبت ہے کہ کبھی تذکرہ ہی نہیں آتا کہ کس کا کتنا حصہ ہے اور کہاں سے کس کی حد شروع ہوتی ہے۔ ایک ساتھ مل کر گھر بنا رہے ہیں اور ایک ساتھ مل کر گاڑی خریدی جا رہی ہے اور ایک ساتھ کاروبار کیا جا رہا ہے، اور یہ معلوم ہی نہیں کسی کو کہ میں والد صاحب کے ساتھ جو کاروبار کر رہا ہوں میں اس میں پارٹنر ہوں، میں اس میں سیلس مین اور ملازم ہوں، میں والد صاحب کی ہیلپ کر رہا ہوں، نہیں معلوم۔ ایسے ہی انجانے میں دونوں کے ساتھ غیرت اور شرم حضوری کا معاملہ کر رہے ہیں اور زندگی چل رہی ہے، کاروبار بڑھ رہا ہے، فیکٹریز بڑھ رہی ہیں اور طرح طرح کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے اور جائیداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ کس کی کتنی ملکیت ہے، اور کیا بچے نے اگر بالغ ہے اور وہ برسہ برس سے والد صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہے یا بڑے بھائی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ کس حیثیت سے کام کر رہا ہے، کس حیثیت سے وہ پسینہ بہا رہا ہے، نہیں معلوم۔ اور اس طرح سے چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ والد صاحب یا بڑے بھائی یا کسی کا انتقال ہو جائے، اس وقت اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس کی ملکیت۔
مکان جو بنایا گیا تھا، گھر جو بنایا گیا تھا، اس میں نے بھی پیسے دیے تھے، پیسے میں نے بڑے بھائی کو مدد دینے کے لیے دیے تھے، یا گھر میں میری بھی ملکیت تھی، رجسٹریشن میرے نام سے نہیں ہے، تو میری حیثیت کیا ہوگی؟ اور یہ مسئلہ کبھی کبھی اگلی پیڑھیوں میں کھڑا ہوتا ہے، ایک ایک نسل کے بعد، دو دو نسلوں کے بعد جب کسی قسم کی تنگی زندگی میں آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اور آدمی اس وقت اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھتا ہے کہ کہیں میرے 2 پیسے نکل رہے اور مجھے مل جائیں تو آج کام آ جائیں، تو کسی کے بیٹے اور پوتے اور نواسے جس وقت اپنے پرکھوں اور اپنے آباء و اجداد کی جائیداد میں تھوڑا بہت حصہ طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ڈور الجھی ہوئی ہوتی ہے اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس کا کیا حصہ ہے اور کس حیثیت سے کس پر خرچ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت بہنیں ہمیشہ بھائیوں کا احترام کرتی ہیں، اور بالکل نہیں، اگر تقسیم میراث کی بات آ جائے تو وہ کہتی ہیں نہیں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور بچے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، اور بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، گویا کہ جیسے یہ ہم نے شریعت بنائی ہے، ہم نے قانون بنایا ہے۔ کہا گیا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ جب رہو مل کر تو ایک ساتھ بھائیوں کی طرح رہو، لیکن جب معاملہ کرو تو اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو۔ ہر چیز معلوم ہونی چاہیے کہ کس کی ہے، کس حیثیت سے ہے۔ گھر میں اگر کسی نے کوئی چیز خریدی ہے اور سب لوگ مشترکہ طور پہ استعمال کر رہے ہیں، وہ تنگی محسوس کر رہا ہے اپنے دل میں، لیکن بڑا دل دکھا رہا ہے، وہ بول نہیں سکتا اس لیے کہ بڑا بھائی ہے، وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی شخص کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کبھی اجازت بھی دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے سب لوگ کر رہے ہیں، میں کیا منع کروں، وہ تنہائی میں بولتا بھی ہے کہ میں کیسے منع کروں، کس کو منع کروں، لیکن اس بات کو وہ کھل کر کہہ نہیں پاتا اور بتا نہیں پاتا۔ اگر گھر میں دینی ماحول ہو، اسلامی شریعت کا نفاذ ہو اس سے پہلے کہ اللہ کی زمین پر ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں، ہمارے معاملات میں، تو ہرگز اس طرح کی باتوں کو کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، اور ہر شخص کو یہ حق ہو سکے گا کہ وہ اپنے بارے میں بات کرے کہ کس کی کیا حد ہے اور کہاں تک کس کو جانا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آخری زمانے میں اس ملک میں جنہوں نے بڑی اصلاح کا کام کیا، تربیت کا کام کیا، اور تصوف کے میدان میں اپنے خانقاہ کے اندر صرف ضربیں لگانے اور صرف وظیفے اور معمولات پورا کرنے کو کافی نہیں سمجھا، اور تربیت فرمائی اپنے مریدوں کی، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کی جن کو انہوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپ بھی کچھ لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان سے بیعت لے سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے کبھی کبھی پوچھتے تھے کہ تم نے ذکر کیا، تم نے وظیفہ پڑھا، تم نے نفل پڑھی، تم نے صبح شام کے اذکار پورے کیے؟ اگر کوئی نہیں کرتا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی اور اس کی نصیحت کرتے کہ اسے پورا کیا کرو۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں، معاملات کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ یہ صاحب معاملات کے بارے میں کچے ہیں، تو پھر کہتے تھے آج سے آپ ہمارے خلیفہ نہیں ہیں، آپ بیعت نہیں کر سکتے، آپ کسی کو کسی اصلاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ پہلے اپنے معاملات درست کیجئے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب ایک بار ان کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا 13-14 سال عمر ہے۔ کہا ٹرین سے آپ آ رہے ہیں، ٹکٹ تو لیا ہوگا؟ جی میں نے ہاف ٹکٹ لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ 12 سال تک تو ہاف ٹکٹ کی اجازت ہے، اس کے بعد فل ٹکٹ لینا تھا آپ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، دیکھنے میں بچہ 12 سال کا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھنے میں لگتا ہے لیکن قانون کے خلاف ہے، جو ضابطہ ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے اتنے پیسے آپ جمع کرائیے ریلوے کے اندر، تب آپ کا مال درست ہوگا، ورنہ حرام مال جو بچایا ہوا ہے شامل ہو جائے گا آپ کے مال۔ اور ان کی انہوں نے واپس لے لی، جو خلافت دے رکھی تھی واپس لے لی۔ وہ کبھی ریلوے میں سفر کرتے تو انسان جب سفر کرتا ہے اور سامان اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو کچھ سامان مفت لے جانے کی اجازت ہوتی کہ ایک پیسنجر پر اتنا سامان لے جایا جا سکتا، لیکن ایک وزن کے بعد جو سامان ہے اس کو وزن کرا کے اس کی فیس ادا کرنی ہوتی، تو وہ اپنی فیس ادا کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوتے۔ گارڈ صاحب آتے کہ حضرت آپ یہاں لگے ہوئے ہیں لائن میں، اور اس کی تو اجازت ہے آپ لے جائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔
کہا آپ گارڈ ہیں, کہاں تک جانے والے ہیں؟ میں فلاں اسٹیشن تک جانے والا ہوں. اس کے بعد فلاں گارڈ صاحب ہوں گے, فلاں اسٹیشن تک جائیں گے. اس کے بعد جہاں تک بھی جائیں آخرت کی منزل ہے, کوئی گارڈ میرے ساتھ ادھر بھی جائے گا کیا؟ تو اس لیے مجھے اپنے معاملات دنیا میں درست رکھنے ہیں, اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کہاں کسی نے نہیں دیکھا تو اس وجہ سے اس چیز کو جائز سمجھ لیا گیا. بہت سے بزرگان دین ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی آخری عمر میں اپنے کمرے کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے طے کر لیا تھا اور لکھ دیا تھا وصیت میں, میرے انتقال کے وقت اس کمرے کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ میری, اور فلاں کمرے میں ہیں بچوں سے کہہ دیا وہ تمہاری والدہ کی. اب اس کمرے سے اگر پانی بھی گلاس کا آ جاتا ہے تو پینے کے بعد فوراً کہتے کہ اس کمرے میں پہنچاؤ. بھئی آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد کہیں یہ گلاس بھی وراثت کا حصہ نہ بن جائے اور یہ میرا مال نہیں. تو یہ احتیاط ہوتی ہے. اگر انسان کو اہمیت معلوم ہو کہ وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ, کہ اگر بالکل ایک پیلو کی لکڑی ہو چھوٹی سی, اس کا بھی اللہ کے حساب دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بات چھپتی نہیں ہے. اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو تو کم اور زیادہ نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے کہ اس چیز کے اندر امانت کا خیال کیا گیا یا نہیں کیا گیا. مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے عالم تھے, بڑے درجے کے صوفی تھے, انہوں نے بھی جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور وہ ان کے پاس آئے تو بچوں نے کہا, مولانا تقی عثمانی صاحب مفتی شفیع صاحب کے فرزند ہیں, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بڑے کمزور لگ رہے ہیں, اور کوئی دوا, حکیمی دوا لے کر ان کے لیے آ گئے کہ آپ یہ تناول فرمائیں. انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ چیز اپنے والد صاحب کے کمرے سے لائی ہے, والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا, میں تعزیت کے لیے آیا ہوں, تو اس میں تو تمام وارث کا حق ہو گیا ہے, میں کیسے اس کو استعمال کروں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اصل میں ہم سب بچے جو ہیں بالغ ہیں اور سب یہاں موجود ہیں, ہم سب مل کر آپ کو اجازت دے رہے ہیں. تب انہوں نے اس کا استعمال فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ جب بھی انتقال ہو کسی کا گھر میں تو جو بھی بڑا بھائی ہے یا جو با اثر ہے اس کو چاہیے کہ فوراً بیٹھے, تقسیم کرے, کس کا کیا حق بنتا ہے اس کو طے کر لے. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کی ویلو نکالنے میں, ان کو تقسیم کرنے میں تاخیر ہوگی, لیکن معلوم تو ہونا چاہیے کہ کس کا کیا حق بنتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے اور عام ہو گئی ہے یہ بات, اور ایسا لگتا ہے کہ مسلم معاشرے میں مہر دینے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی اور وراثت تقسیم کرنے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. ترکہ جس کے قبضے میں آ گیا, جس حیثیت سے آ گیا, وہ اسے رکھ لیتا ہے اور اس کی کوشش نہیں کرتا کہ اسے تقسیم کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں, مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ, جو شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, جو شبہ کی چیزوں میں پڑنا شروع ہو جائے وہ پھر حرام کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے. كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَن يَقَعَ فِيهِ, جیسے کہ ایک چرواہا ہے وہ اپنے جانور کو چرا رہا ہو, وہیں بادشاہ اور حاکم کی چراگاہ ہو, اگر آس پاس جائے گا تو اس کے جانور حاکم اور بادشاہ کی چراگاہ میں بھی جا سکتے. حضور نے فرمایا الا وان لكل ملك حما الا وان حمى الله محارم, دیکھو ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے, اس کے حدود ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کی ہوئی چیز ہیں. اگر آپ آس پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس حرام کے اندر بھی پڑ سکتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری جو حیثیت بھی, ہماری حیثیت ایک شوہر کی, ایک باپ کی, ایک بھائی کی, ایک کسی کارخانے کے ذمہ دار کی, کسی دکان کے مالک کی, کسی ملازم کی, ہر حیثیت میں ہمیں دیکھنا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے. آپس میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, لین دین ہوتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی صفائی پر زور دیا. کسی پر دباؤ بنا کر, خواہ اسے کسی اخلاقی دباؤ میں لا کر بھی اس سے اس کا مال اور اس کی چیز نہیں لی جا سکتی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو زمین مفت میں مل رہی تھی حضور نے قیمت دے کر لی، تاکہ آئندہ کوئی نظیر نہ بن جائے کہ مسجد نبوی کہ جس میں نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے کہ اسے کسی سے لیا گیا تھا، تو آئندہ لوگ مثال دے کر کسی شخص پر بھی دباؤ بنا کر اور یہ سمجھ کر کہ اس کے لیے کوئی زمین خریدنے کی ضرورت نہیں اور یہ مسجد کا معاملہ ہے، کسی کو غیرت دلا کر اور زبردستی اس سے حاصل کر لی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شبہ بھی باقی نہیں رہنے دیا کہ ہر شخص کو اس کی ملکیت پر اپنا پورا حق ہے اور ہر شخص کو اپنی زندگی کے بارے میں بھی حق ہے۔ اسی لیے جتنے بھی اجارے کے معاملات ہوتے ہیں، کرائے کے معاملات ہوتے ہیں یا ملازمت کے معاملات ہوتے ہیں، اگر کسی کو کسی خاص کام کے لیے رکھا گیا، اس کی ذمہ داری متعین کی گئی، اس کے اوقات متعین کیے گئے، اس کے کام متعین کیے گئے، اس سے بڑھ کر اگر اس سے کام لیا جا رہا ہے تو یہ معاملات کی صفائی کے خلاف ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر اس سے کام لیا جائے اور اس کا معاوضہ نہ دیا جائے اور اس کی حیثیت متعین نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور ہے، ہو سکتا ہے کہ بے زبان ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی بات آپ کے سامنے نہ کہہ سکے، لیکن ہمارا آپ کا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں اس کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاروبار میں وضاحت ہو، تجارت میں، اجارے میں، جتنے بھی معاملات ہوں ان کے اندر وضاحت ہونی چاہیے، صفائی ہونی چاہیے، اور انسان کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس وقت اس کے اوپر کوئی قرض نہ رہ جائے، اگر قرض رہ گیا ہے تو اس کے بارے میں اس کے ورثہ کو معلوم ہو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس ایسے دور میں جب مال کی ہوس اور لالچ اور حرص نے دلوں کے اندر گہرائی میں جگہ بنا لی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کے نام جو چیزیں بھی ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر انہیں تقسیم کر لینے کا فریضہ بھی ادا کر لینا چاہیے، تاکہ انسان کو پھر کسی ایسی مشکل سے نہ گزرنا پڑے کہ جس کی وجہ سے اس کی پوری نسلوں کو نقصان اٹھانا پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر ہمیں سچائی کے ساتھ اور آخرت کی جواب دہی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور اس بات کے احساس کے ساتھ کہ اسلام کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا